بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کو پاکستان کا میں دوسرا سیاہ ترین دن کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یقیناً آپ کا دھیان پاکستان کے ایک گزرے سیاہ روز کی طرف کیا ہوگا جو ڈھاکہ میں پلٹن گراؤنڈ میں پیش آیا تھا، جب 90,000 فوجیوں نے جنرل اروڑا کے حضور سرنڈر کیا تھا، اس قوم کا سر نیچا کر دیا تھا، اس قوم کا ناک کاٹ دیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 1970 میں انتخابات ہوئے تھے، جس طرح عمران خان یہاں 2/3 میجارٹی سے جیتا، اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کر مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں الیکشن جیت گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا اور حکومت اس کے حوالے کر دی جاتی، لیکن ایک وردی پوش جنرل تھا، آرمی چیف یحییٰ خان۔ اس نے دیکھا کہ میں تو فارغ ہو جاؤں گا، یہ تو مجھے نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو فراغت سے بچانے کے لیے ملک فارغ کر دیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اے میرے سادہ لو ہم وطنوں، یقین جانیے، میرے ان لفظوں کو روح کے کانوں سے سنیے۔ آج آپ کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے۔ آج آپ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا ہے۔ اے پاکستان میں بسنے والے لوگوں، آج بجا طور پر اس ملک کو سرزمین بے آئین و قانون کہا جا سکتا ہے۔ آج کچھ بھی آپ کے پلے نہیں رہنے دیا گیا۔ آج ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا ہے آپ کو کہ جس کی گونج صدیوں تک سنائی دے گی۔ خدا نہ کرے یہ ملک نہ بھی رہا تو اس تھپڑ کی گونج تاریخ کے اوراق سے ابھرتی رہے گی۔ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ چکے ہوں گے کہ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی اور کھل کر وہ سب کچھ سامنے آ گیا۔ مجھے نہ داد و ستد کی ضرورت ہے اور نہ مجھے اس پر کوئی فخر ہے، لیکن آپ کی یادداشت کو تحریک ضرور دوں گا کہ آج جو کچھ بھی سامنے آیا ہے، میں پچھلے 16-17 روز سے آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم اپنے غلیظ وطن میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ میں نے نہ صرف 27ویں آئینی ترمیم یہ تمام شکوں کے بارے میں آپ کو بتایا، یاد کیجئے کہ وہ یہی خاکسار تھا جس نے آپ سے کہا کہ باقی باتیں تو چھوڑو، وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ فیلڈ مارشل جو صرف ایک لقب ہے کہ کسی بندے کو کہہ دیجئے کہ یار آپ نے بہت دلیری دکھائی ہے، آپ کو ہم شیر کہا کریں گے آج کے بعد، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا تھا اس کا کوئی آفس نہیں، اس کی کوئی فوجی قوانین اور ضابطوں کے اندر اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی جگہ نہیں۔ یہ فقط ایسے ہی ہے کہ کسی کی غزل پسند آ جائے تو اسے شہنشاہ غزل کہہ دیا جائے، مثلا ملکہ ترنم نور جہاں۔ یہ ملکہ ترنم کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے، وہ تو نور جہاں ہے۔ اسی طرح فیلڈ مارشل بھی ایک لقب ہے کہ کسی جنرل نے اگر اپنی فوجوں کو لے کر دشت و دریا میں گھوما ہو، صحرا عبور کیے ہوں، آگ اور خون کے دریا اس نے عبور کیے ہوں، علاقے فتح کیے ہوں، فتح کے پھریرے لہرائے ہوں، اور پھر وہاں امن و امان قائم کر لیا ہو، اور اس کے بعد وہ فتح کردہ علاقہ وہ اپنے ملک اور قوم کو دے دے، اسے کہتے ہیں کہ چلو یار عزت کے ساتھ یہ جنرل تو ہے ہی، لیکن فیلڈ کے اندر یعنی میدان کے اندر اس نے کمال کارکردگی دکھائی ہے، اسے فیلڈ مارشل کہنا شروع کر۔ کچھ بھی نہیں ہوتا فیلڈ مارشل، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آئین کے اندر اسے باقاعدہ طور پہ ایک عہدہ بنا دیا جائے گا، اور جنرل عاصم منیر کو اس عہدے سمیت آئینی تحفظ فراہم کر دیا جائے گا۔ اب جو آئینی تحفظات فراہم کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جو کہی تھی، اور بھائی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سیدھی بات ہے، آج ثابت ہو چکی ہے۔ نہ اس وقت مجھے یہ کہنے میں خوف تھا، نہ آج مجھے کوئی خوف ہے۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ اب جب وہ فوت ہو جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے، تو پھر آپ کا پیچھا چھوٹے گا فیلڈ مارشل صاحب سے، یا وہ مار دیے جائیں گے تو پھر آپ کا پیچھا چھوٹے گا، اس کے علاوہ آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ جائیے آج دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے 243 اور اس کی باقی شکیں پڑھ لیجئے، جس طرح ان کا حلیہ بگاڑا گیا ہے۔ اب یہ مشکل ہوں گے، اب یہی ایئر چیف، نیول چیف، یعنی سب کچھ یہ کریں گے۔ اور یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح کسی حسین چہرے کی حامل دوشیزہ کے منہ پر کوئی شکی القلب بالٹی بھری تیزاب کی پھینک دے اور اس کا منہ جھلس کر کوئلہ ہو جائے، اس طرح تیزاب پھینک دیا گیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن 1973 پہ۔ کچھ بھی نہیں رہنے دیا گیا آپ کے پلے۔ ناظرین کرام، میں ایک وکیل ہوں، میں سینئر ترین وکلاء میں میرا شمار ہوتا ہے، وہ جو سب سے اگلی لائن میں ہوتے ہیں رفت گزشت ہونے کے لیے اس دنیا سے، بلکہ
اور ایک سیاسی طور پہ انتہائی تجربہ کار شخص. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ملک سے نظام عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے. یاد ہے میں نے آج سے 11 روز پہلے آپ کو کہا کہ جس دن 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی اس دن آپ کو چاہیے کہ شبیہ بنائیں سپریم کورٹ کی اور چاروں ہائی کورٹس کی، اور لے جا کر قبرستانوں کے اندر اسے رکھ کر آ جائے رات کے وقت. یہ قبرستان کے لائق تھی یہ عمارتیں. اور میں آپ کو کہتا چلا آیا. اس وقت آپ شاید سوچتے ہوں گے یہ کیا کہتا ہے. میں ٹھیک کہتا ہوں ناظرین کرام. میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو اپنی ماؤں بہنوں کو رات 10 بجے کے قریب بناؤ سنگار کر کے فارم ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں یا 4 اسٹار ہوٹلز میں چھوڑ آتے ہیں، اور صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے انہیں کلیکٹ کر کے گھر چلے جاتے ہیں لے کر، اور پھر سو جاتے ہیں اور سپہر 4 بجے تک سوئے رہتے ہیں. پھر اٹھ کے نہاتے دھوتے ہیں اور پھر کاروبار میں لگ جاتے ہیں جسم فروشی اپنی محرمات کی. یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں جنہیں آپ ججز کہتے ہیں. ناظرین اکرام، میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. میں قطعی طور پہ اس وقت جذبہ، بلکہ انتہائی غیر جذبات، اس وقت برف ہوں میں. میرے منہ سے کوئی شعلے نہیں نکل رہے. آپ سمجھ لیے کہ برف باری ہو رہی ہے. اتنا ٹھنڈا ہوں میں اندر سے، لیکن صدمے ہوں، دل گرفتہ ہوں، حیران ہوں، پریشان ہوں کہ کس ملک میں میرے مولا پیدا کیا مجھے. عدلیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب یحییٰ افریدی گنڈیریاں چوسا کرے اور رات کو منڈھیر پہ چڑھ کے بانسری بجایا کرے. کوئی کام نہیں اس کا. کیا کام رہ گیا؟ چوری، ڈکیٹی اور جائیدادوں سے متعلقہ اپیلیں سننا اور مراد لینا اور تنخواہ پانا، بے غیرتی اور بے عزتی کے شب و روز کھینچنا، اور اس طرح زندگی بتانا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے آپ کو تاریخ میں ایک گالی کی حیثیت دے کر چلے جانا. یہ ہے آپ کا بقیہ ماندہ سپریم کورٹ اور اس سپریم کورٹ کا سپریم جج. سارے کے سارے اختیارات جسٹس کہتے ہوئے زبان بے مزہ ہوتی ہے اسے. امین الدین خان، یہ خان کم اور پاولی شکل سے بھی زیادہ لگتا ہے، اور حرکات و سکنات سے تو یہ بالکل ہی کوئی نان مارشل ریس، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے ٹھکرائے ہوئے، رگیدے ہوئے، راندہ قرار پائے لوگ جو جینیٹیکلی بھی انسانیت کے مقام سے گر چکے ہوتے ہیں، یہ وہ شخص ہے. اب وہ ہوگا اور ساتھ کچھ ساتھی ججز ہوں گے، اور جو ان کا جی چاہے گا کریں گے. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس ملک کے اندر، چونکہ جوڈیشری ختم ہو چکی ہے. اب اگر انصاف چاہیے ہوگا تو جس میں طاقت ہوگی وہ انصاف کر لے گا، کروا لے گا، لے لے گا. اگر کہیں کہ نظام عدل و انصاف بس رفت گزشت کہ سہ پاری نہ، اب صرف عدلیہ کے نام پر بد معاشی اور بدگماشی ہوگی. عدلیہ کا بھی چہرہ بدل کر رکھ دیا، اسی طرح جس طرح پورے آئین کے منہ پہ تیزاب پھینکا ہے، جلا کے رکھ دیا ہے، اسی طرح عدلیہ کے منہ پہ بھی تیزاب. عدلیہ بھی جو ہے وہ بالکل کوئلہ ختم. اور یہاں تک تو چھوڑیے، بلکہ فوج کا نظام بدل کر رکھ دیا ہے. اب چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی. جو کچھ بھی ہوگا چیف آف دا ڈیفنس فورسز یعنی جنرل عاصم منیر. یہ کیا خوف ہے، یہ کیسے تحفظات ہیں، اور کس سے؟ کوئی ایوریج مائنڈڈ آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ معاملات کسی ملک کے یہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک یہ لے آئے ہیں. اور یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے میں اتنی جلدی ہے کہ وہ جوکر باکو بیٹھا ہے. جوکر، بالکل جوکر. آج میں نے دیکھا ادھر چیف آف آرمی اسٹاف کھڑا ہے ہمارا، کیا کام تھا جانے کا. دوسری طرف وہ کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی لم تلنگ سا کوئی سرکاری عہدیدار، اور درمیان میں یہ کھڑا ہے. میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کو میں جواب دے کہ بالکل ایسے لگا کہ جیسے کہ فضول سی چیز درمیان میں جو کرنا کھڑی ہے، یہ شباش تھی. تو وہ باکو میں بیٹھ کر ٹی وی سکرین کے ذریعے شیئر کر رہا ہے اپنی وہ سو کالڈ 47 نمبر کابینہ. اور 47 نمبر کابینہ میں وہ منظوری بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مسودہ منظور ہے، چلو قانون دی شکل دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، چلیے یہ میں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کر لیا، جو بالکل ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، ایک صدمہ سا بھی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ بھی آئینی ترامیم کی ہے انہوں نے، ان کا کوئی قانونی جواز ہے؟ قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، اور جو جیتا ہوا ہے اسے تو جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی وہ وکٹوریس ہے، جیتا ہوا ہے، ہارے ہوئے یہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی کوئی ادارہ اگر قانون بنائے گا تو کبھی قانونی نہیں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو. اس لیے کوئی
حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اس حد تک بے شرمی ہوگی، شاید آپ کو اس پہ حیرانی ہو۔ لیکن میں جب آج بیٹھا تھا تو بیٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پھر کہا کہ میں یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ذرا پڑھ لوں، کیونکہ میرا دھیان گیا باقی جتنے بھی اور پتہ نہیں کیا کوئی بریسٹر کی اور ناظرین کرام، میں کہتا ہوں نا کہ اگرچہ اس وقت فرشتے نہیں تھے جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی، لیکن مقابلتاً عزت اور آبرومندانہ ماحول، اس عزت اور آبرومندانہ ماحول میں بھی یہ سب لکھا ہے، کس کی بہن، کس کی بیٹی، کس کی سالی، کس کی بیوی کتنے بجے پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں گئی، اس وقت راولپنڈی میں ہوا کرتا تھا، اور جنرل یحییٰ خان صدر پاکستان، یہ 1969، 1970 اور 71 یعنی سکوتے ڈھاکہ سے 2 رات پہلے تک کون سی خاتون وہاں گئی، کتنے بجے گئی اور کتنے بجے نکلی، وہ سب اس میں درج ہے ناظرین کرام۔ یہ سب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے داخلے کا وقت اور خروج کا وقت، سورج ڈھلنے کو آتا تھا، شراب کا دور شروع ہو جاتا تھا، یہ یہاں لے کر بیٹھ جاتے۔ پھر آس پاس کے لوگ جس کی بھی یاد آئی ہے اسے کہا فوری طور پہ پہنچو، آ جاؤ، 7:30 بجے بلایا ہے، 8:15 بجے خاتون آ جائے۔ اور تیار کس نے کر کے بھیجا ہے؟ اگر کسی کی بیوی ہے تو خاوند نے بھیجا۔ مانیں گے ناظرین کرام، آج مجھے سیدھی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ اہمی چیزوں کو آپ چھپاتے رہے، سب کو علم ہے کس سے چھپاتے ہیں یہ میری بیٹی بھی دیکھے گی، دیکھنا چاہیے اسے، میری بیوی بھی دیکھے گی، دیکھنا چاہیے اسے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے اور اس ملک کا حال کیا ہے۔ بڑے بڑے گدی نشینوں کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، سالیاں جا رہی ہیں، 9:30 بجے پہنچ رہی ہیں اور رات کو 1:30 بجے جو ہے وہ واپس جا رہی ہے۔ یحییٰ خان آرمی چیف، صدر پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اس کا سٹاف اسے بند کر رہے، سر آپ نہیں میں چھوڑنے جاؤں گا گاڑی میں، اور دروازہ کھول رہے دھتو بابا، اور یہ جسم نچوا کر چروا کر گاڑیوں میں بیٹھ کے گھروں کو رخصت ہو۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ناظرین کرام، ایسے لوگ رہے ہیں جو آپ کو حیران کرتے ہیں، چونکہ یہاں تو کسی عزت مند کی کسی بہو، بیٹی، بہن پہ نظر کرے تو اگلے آنکھ نکال لیتے ہیں، وہیں آپ کو اسی معاشرے میں وہ لوگ ملیں گے جو اپنی بہو، بہنوں، بیٹیوں کو جا کر چھوڑ آتے ہیں کسی چھوٹی سی منفعت کے لیے۔ میں جو بات کہنے چلا جا رہا ہوں، جو میں یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں یہ لے کر بیٹھا ہوں، ایک جملہ سن لیجیے، ذمہ دار ہوں میں اس جملے کا ساری زندگی میں بھی اور بعد از زندگی۔ یہ جو لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی جس چھوٹے موٹے مقام پر ہے، انہیں اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے اگر یہی کچھ کرنا پڑے، ابھی تو شاید نہیں کرنا پڑا کہ کوئی، میں نہیں کہتا کہ کوئی شریف آدمی ہے، کوئی آصم منیر، اگر یحییٰ خان جیسا جرنیل ہوتا یہ اپنی بہو، بہنیں، بیٹیاں، سالیاں تک وہاں پہنچاتا، صرف اس لیے کہ انہیں چھتری مہیا کی۔ یہ ہے آپ کا معاشرہ، یہ ہے آپ کی سیاست، یہ ہے آپ کے یہ چہرے، یہ سفید بال، کوٹ اور ٹائیاں پہنی اور اندر سے بالکل ہیرا منڈی کے دلالوں سے ذلیل اور کم تر لوگ ہیں، جو اپنی چند روزہ زندگی اور تھوڑی سی منفعت کے لیے ملک کا آئین، جو کسی بھی قوم کی مقدس کتاب کے بعد ایک دوسری مقدس کتاب، یہ حال کرتے ہیں، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، جہاں سے میں نے آج کا یہ ولاگ شروع کیا تھا وہیں پہ اسے میں ختم کرتا، اسی راگ میں جس راگ سے میں نے آغاز کیا تھا اس کا۔ آپ اس دنیا کی بدقسمت ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ آپ کا ملک اس وقت پستی کے حوالے سے دنیا کے بدترین ممالک صومالیہ، ایتھوپیا اور افغانستان جیسے کہا جاتا ہے، میں تو نہیں کہا، گریڈنگ میں ان ممالک سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ معیشت آپ کی تباہ کر دی ہے، معاشرت تباہ کر دی، اخلاق تباہ کر دی، ادارے برباد کر دی۔ صرف ایک ڈنڈا ہے جو آپ کے سر پہ، اشارہ توڑو گے تو 20,000 روپے جرمانہ ہوگا، ہیلمٹ نہیں پہنو گے تو 5,000 روپے جرمانہ ہوگا، سانس لو گے تو 1,000 روپے جرمانہ ہوگا، سر اٹھا کر چلو گے تو 500 روپے جرمانہ۔ یہ کچھ رہ گیا ہے، یہ تعزیریں رہ گئی، دینے کے لیے ان کے پاس صرف صدمے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اٹھنا ہوگا، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ابھی بھی وقت ہے ناظرین کرام، اندھیر نگری بنا کر رکھ دیا ہے آپ کو، سرزمینیں بے آئین و قانون بنا کر رکھ دیا۔ آپ کو جیتے جاگتے انسان نہیں، آپ کو یا تو کھیتوں میں اگی گاجر، مولی اور گوبھی سمجھتے ہیں یہ لوگ، یا قبرستانوں میں بچھی قبریں اور ان کے اندر دفن لاشیں۔ آپ کو زندگی کا ثبوت دینا ہوگا، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، مہلت میسر رہی تو ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔